بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک میں ہم نے اپنے اس سلسلے کو ملتوی کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اب ہم پھر اپنے اس پروگرام کو قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ یا تشریح کو، اس سلسلے کو ہم پھر واپس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم رکھے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ لہذا آج میں نے جو خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ 5واں پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 40 ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کئی گنا اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اور زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں بداعمالی کی، کفر کی، شرک کی مقرر فرمائی ہیں، وہ اس کا ایک قانون ہے۔ قانون کے خلاف عمل کرنے والے کو سزا دینا ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی خطا نہ کی اور سزا دی جائے، یا جرم کم کیا ہو اور سزا زیادہ دی جائے۔ ایسا کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، اور ظلم کرنا عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ سختی ضرور برتتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی کڑوی بات کہہ دی تو اس کے جواب میں ایک جواب کے بجائے 10 جواب دیتا ہے۔ کسی نے ایک گالی دی تو 10 گالی دیتا ہے، ایک تھپڑ مار دیا تو 2-3 تھپڑ اس کے جواب میں پلٹ کر مارتا ہے۔ انسان کے اندر بدلے کی بھاونا ہے،
انسان بڑھ کر بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور جرم سے بڑھ کر بدلہ لیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کسی کی کوئی خطا نہیں بھی ہوتی تب بھی اس کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک غلط انسان کے اندر تو ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے سزائیں مقرر کی ہیں اور وہ میں سزا جہنم کی یا عذاب قبر کی جو بھی سزا میں دوں گا وہ تمہارے عمل کی سزا ہوگی، وہ تمہارے عمل کی سزا ہوگی۔ اور وہ سزا کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو کہ میں معاف بھی کر دیتا ہوں، سزا نہیں دیتا۔ میں چاہوں تو معاف کر دوں اور میں چاہوں تو سزا دوں، میں چاہوں تو گناہ سے کم سزا دوں، لیکن یہ میری شان نہیں ہے کہ جرم سے بڑھ کر میں سزا دوں۔ تو ایک ذرے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میری شان تو یہ ہے، پہلے دیکھیے کہا کہ جرم کی سزا ہی صرف دیتا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ زیادہ ظلم تو بہت بڑی بات، ایک ذرے کے برابر، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جب اجر دینے کا وقت آیا، اجر دینے کی بات اس نے ارشاد فرمائی تو فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، تم اگر کوئی نیکی لے کر آؤ، تم سے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، تم اگر کوئی نیکی کرو تو یضاعفھا، تو میں کئی گنا اس کا اجر دیتا ہوں۔ اب ذرا یہاں رک کر یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے قہر پر کتنی غالب ہے، کتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ عذاب کے لیے تو فرما رہا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کچھ جرم کرو گے تمہیں اتنی سزا ملے گی، یہ جرم کرو گے یا نہیں بھی تم جرم کرو گے تمہیں سزا ملے گی، تو کہا نہیں، بغیر جرم کے میں سزا نہیں دیتا، لیکن ہاں اگر تم ہلکی نیکی بھی کوئی لے کر آؤ تو میں کئی گنا اسے اجر دیتا ہوں۔ میرے دوستو ذرا سوچیں کہ اگر اس کی شان یہ بھی ہوتی کہ جو تم نے گناہ کیے اس گناہ پر بھی اسی گناہ کے ساتھ، اسی زیادتی کے ساتھ وہ اگر تمہیں سزا دیتا تو کس کے بچنے کی بات تھی، کون بچ سکتا تھا؟ یہ اس کا کرم ہے کہ کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مختصر سزا دیتا ہے اور کبھی معاف بھی فرما دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا۔ آگے فرمایا کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو سن لو، اب میری رحمت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کی ایک نیکی پر ایک اجر نہیں دیتا بلکہ کئی گنا میں اسے اجر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الگ الگ مقامات پر آپ تحقیق کریں گے، مطالعہ کریں گے احادیث کریمہ کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی نے کئی 100 گنا رکھا ہے، 700 گنا تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور کہیں 1000 گنا تک ارشاد فرمایا، کہیں معمولی بات پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے اس بندے کے اوپر، اور اسے نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک نیکی پر اتنا اجر اللہ کی بارگاہ، یہ اس کا رحم ہے، رحم الراحمین ہے، لہذا اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔
اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ آگے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت کم ہے جو میں نے بیان کیا، یضاعفھا، میں کئی گنا اسے نیکیاں عطا کرتا ہوں، کئی گنا زیادہ میں اسے اجر دیتا ہوں، بلکہ نہیں وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ تو بہت کم ہے، میں تو اگر اس سے راضی ہو جاؤں اور اس کا عمل مجھے بھا جائے اور وہ مجھے راضی کر لے تو میں تو اجرن عظیمہ، زبردست بہت عظیم اجر اس کو عطا کرتا ہوں، اجر عظیم عطا کرتا ہوں۔ اب وہ اجر عظیم کیا ہے؟ مفسرین نے کسی نے لکھا ہے کہ سنو، اجر عظیم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، کل محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیکوکاروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، وہ دیدار اجر عظیم ہے، دیدار الہی اجر عظیم ہے۔ اللہ کا دیدار اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وہ دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، برباد نہیں کرتا، کسی کے عمل کو برباد نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اسے رزق زیادہ دے کر اس کے اجر کو دنیا میں ہی کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اجر سے خالی نہیں ہے، کوئی کافر مشرک بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے، اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ ارے جب کافر و مشرک کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو پھر مومن کے اجر کو وہ کیسے ضائع کرے گا؟ لہذا دنیا میں بھی اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر عطا فرمائے گا، جنت کی شکل میں اجر عطا فرمائے گا، اور محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا تو سایہ عطا کر کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا جام پلا کر اسے اجر عطا فرمائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزار کر اجر عطا فرمائے گا، یہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کر کے اللہ اجر عطا فرمائے گا، اس کے اجر کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ میں کئی گنا تمہیں اجر دیتا ہوں، دنیا میں بھی تمہیں راحت دوں گا، نیکی کرنے کی وجہ سے میں تمہیں دنیا میں تمہارے رزق میں وسعت کر دوں گا، اور پھر آخرت میں بھی اجر عظیم تمہیں عطا کروں گا۔ لہذا آج کے ہمارے اس مختصر سے تشریح سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، جب اذان سنو نماز کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو، نیک اعمال کرو، ماں باپ کو راضی کرو، پڑوسیوں کو راضی کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سارے اعمال آپ کے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کئی گنا تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی جیسا آپ نے سماعت کیا بہت بہت اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس کی شان نوازنا ہے، اس کی شان معاف کرنا ہے، اس کی شان بخشش کرنا ہے، بخشنا ہے، معاف کر دینا ہے، اس کی شان بلا وجہ گرفت کرنا اور پکڑنا اور عذاب دینا، اس اتنی کہ بلا وجہ عذاب دینا اس کی شان نہیں ہے۔ اس لیے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اگر کسی کو سزا دی جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، بلکہ یہ سوچے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، میرے کیے کی سزا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔